وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے آدم کو حکم دیا کہ اب رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، تم جو چاہو وہ کھا سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن تم اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس شجر کے پاس نہیں جانا، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جنت دی، رہنے کے لیے سب کچھ اویلیبل ہے، سب کچھ کھانے کے لیے ہے، دودھ کی نہریں بہتی ہیں، جو چاہیں وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ یہ جو شجر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، کہ آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ اس کے پاس نہیں جانا، اور اس کے پھل تو دور کی بات ہے، تم اس کے پاس بھی نہیں جانا۔ اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ لینا تھا، جیسے فرشتوں کا لیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی روح بنائی گئی، جسم بنایا گیا، تو فرشتوں کا ٹیسٹ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا تھا کہ کیا یہ میرے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو اس مٹی کے پتلے کو، جو آدم علیہ السلام تھے۔ تو ان میں سے ایک شیطان نکلا، ایک ابلیس، تو وہ بولتا ہے کہ یہ مٹی کا، میں نور کا، آگ کا بنا ہوا ہوں، میں نے اتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہا، تو میں کیوں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں؟ اس کو اس ٹائم گھمنڈ ہوا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی۔ اس کا نام شیطان، جسے ہم بولتے ہیں ابلیس، جو رمضان میں بند ہوتے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ لینا تھا، تو یہی درخت وہاں پہ رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا یہ جس کو میں نے اتنے پیار سے بنایا، اتنی محبت سے بنایا، کیا یہ بھی میری فرما برداری کرے گا یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ جب آدم علیہ السلام اور اما حوا رہنے لگے، ان کا ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ کیا یہ اس درخت کے پاس جائیں گے، تو شیطان ان کے پاس آیا۔ انسانی جو فطرت ہوتی ہے نا کہ میں کتنے سال رہوں، کتنے، کوئی بھی ایمان والا ہو اس کو ضرور فکر ہوتی ہے کہ جب موت آتی ہے نا، تو میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے مرنا چاہوں۔ وہ کہتا ہے کہ سب مر جائیں لیکن میں اس دنیا میں ہی رہوں۔ ہر کوئی سوچتا ہے، کتنا ہی ایمان والا ہو، موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا تو کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں منع کیا اس پیڑ کے نزدیک جانا؟ آدم علیہ السلام بولے نہیں، وہ اللہ جانتے ہیں، واللہ عالم، مجھے کیا پتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے پاس نہیں جانا۔ تو شیطان بولتا ہے کہ یہ جو پیڑ ہے، اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ حالانکہ وہ جنت میں تھے، انسانی فطرت دیکھیں آپ۔ شیطان بولتا ہے کہ تم اگر اس پھل کو کھاؤ گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی۔ آدم علیہ السلام کو یہ گمان تھا کہ اگر میں اس پھل کو کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں۔ انہوں نے شیطان کی بات مان لی، ان کی بات ایکسپٹ کر لی، اور اس پھل کو توڑا، اور اما حوا اور آدم علیہ السلام دونوں نے کھایا۔ جب وہ پھل کھایا تو وہ بے پردہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا جو لباس تھا وہ چھین لیا۔ اب وہ جنت کے حقدار نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب خود سوچیں، جو پہلے جو ہمارے بابا ہیں آدم علیہ السلام، جو دنیا کے والد ہیں، جن سے ہم پیدا ہوئے، جن سے نسل چلی آگے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے لباس چھین لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل توڑا، انہوں نے لباس چھین لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام نے پتے توڑے، اما حوا نے بھی توڑے، وہ جسم پہ رکھے۔ ان کو شرم آنے لگی، وہ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے آدم، اگر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہیں جانا، اس پیڑ کے جو پھل ہیں وہ تمہیں نہیں توڑنے ہیں، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تو پھر کیوں تم نے ایسا کیا؟ جیسے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اگر میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ شیطان کی فطرت دیکھیں آپ، کیونکہ یہ جو گھمنڈ والا انسان ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ اے میرے اللہ،
वहां भी मेरे अल्लाह कहकर बात कर रहा था, मैं इससे पहले पैदा हुआ हूँ, मैंने इतनी इबादत की, मैंने इतने सजदे किए, मैंने आपका इतना जिक्र किया, जमीन पे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे शैतान ने सजदा नहीं किया। तो मैं क्यों इस मिट्टी के पुतले को सजदा करता, मैं क्यों इस परसों आपने बनाया, कुछ दिन हुए थे, तो मैं क्यों इस मिट्टी के पुतले को सजदा करता। शैतान को वहां घुमंड हो गया। अब इंसानी जवाब देखें, आप जो पैगंबर होते हैं, आदम अलैहिस्सलाम शर्मिंदा होकर कहते हैं कि ए मेरे अल्लाह, मुझसे गलती हो गई। अब अल्लाह ताला नाराज है। और क्रिश्चियन जो है वो इस बात को ये कहते हैं कि ये अम्मा हवा ने जो ये फल है, अम्मा हवा ने इनके दिल में ये बात डाली, इनको जहन में बात डाली कि हम ये फल खाएंगे, औरत की फितरत। लेकिन वो सब गलत है। ये जो सब कुछ मामला हुआ ये शैतान की वजह से हुआ, और शैतान को अथॉरिटी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शैतान जन्नत में कैसे गया, सोचने वाली बात है। अब जब शैतान बना, उसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत पड़ी, तो उसने अल्लाह ताला से एक इजाजत मांगी कि मैं आपके जो बंदे हैं उनको गुमराह करूंगा, जो आपके ये मोमिन बंदे हैं मैं इनके ऊपर अपना जाल डालूंगा, मैं इनको सही रास्ते पे चलने नहीं दूंगा। तो उस टाइम जाहिर सी बात है आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा थे, और शैतान को अथॉरिटी थी कि तुम जाओ और इनको भी मतलब वो अपने वो जाल में फंसा, अथॉरिटी थी उसके पास। तो जब शैतान आया, और कुछ लोगों की वो कहानियां हैं, सांप बन कर गया, मुर्गे ने लिया, ये सब झूठ है। शैतान अपनी ही शक्ल में गया, जैसा शैतान था वैसे ही गया था। तो उसके बाद जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में लाया गया ना, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी कि अल्लाह ताला ने अपने घर से, जन्नत से निकालकर और इस दुनिया में डाला। और हदीस है कि दुनिया जो है ये मोमिन के लिए कैद खाना है, एक दुनिया गलाजत है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पे आए तो उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि इस फल को नहीं खाना, तो मैंने क्यों खाया। तो आदम अलैहिस्सलाम रोने लगे, बहुत साल उन्होंने रोया। फिर एंड पे जो दुआ आती है ना, कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया, अब ये, लेकिन कुरान कहता है कि रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आप अंदाजा करें कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की ना, तो अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल कर ली और कहा कि अब तुम आजाद हो, तुम्हारे ऊपर जो मेरी नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है, अब तुम मोमिन हो, अब तुम सही रास्ते पे चलो। और वहीं से जो हमारी फितरत है ना, ये चल पड़ी कि हम जो है हम मौत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि आदम अलैहिस्सलाम ने कैसे फल खाया, क्यों खाया, और ये भी वजह थी। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि शैतान अब सांप बन कर गया था, अब ये किया था, लेकिन जो भी ये मामला हुआ ये सब शैतान की वजह से हुआ था। शैतान ने ही आदम अलैहिस्सलाम को उकसाया कि तुम ये करो, तुम वो करो। बहुत सारी चीजें जो शैतान ने करवाई